بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے پروگرام میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم رکن جناب سر اظہار نقوی صاحب موجود ہیں، جو کہ گزشتہ ماہ میں پاکستان تحریک انصاف کے بطور کارکن کچھ دن جیل بھی کاٹ کر رہے ہیں۔ کل جنوبی پنجاب کی ایک باڈی تشکیل دی گئی جسے ہم تنظیمی ڈھانچہ کہتے ہیں، تو اس کی جو ہے نا تحصیل تونسہ میں اس باڈی کے لحاظ سے اس کی مخالفت کی گئی۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے جب مخالفت ہوئی تو جنوبی پنجاب کی جو تحصیل تونسہ کی باڈی تھی بطور تحصیل صدر جو نامزد ہوئے تھے، جو نامینیٹ ہوئے تھے، جو نوٹیفائی ہوئے تھے، ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ تو میں سب سے پہلے یہ سوال کروں گا سر اظہار صاحب، السلام علیکم۔ سر یہ بتائیں کہ ورکر ہوتا کیا ہے، ورکر کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ دیکھیں، ورکر بہت بڑی طاقت ہوتا ہے مستعد بھی۔ مجھے ایک ابتدائی لیکچرز دینا پڑتے ہیں، لوگوں کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ جو ورکر ہوتا ہے، لوگ سمجھ لیتے ہیں ورکر کا مطلب کہ کسی سیاسی بندے کا کارندہ، جس کی وجہ سے ایک غلامی جنریٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سیاسی نمائندے کے علاوہ ہٹ نہیں سکتا، اس کی ہر اچھی بری بات کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ یہ میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ ورکر کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے، یہ ایک غلام کی ڈیفینیشن ہے کہ بھئی کسی ایم پی اے کا ہے تو اس نے ہر صورت اپنے ایم پی اے کو ڈیفینڈ کرنا ہے، وہ اچھا کرے برا کرے سو۔ جو پارٹی ورکر ہوتا ہے اس کی نظر اپنے نظریے پہ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ ورکر الگ ہوتا ہے جو نظریے پہ چلتا ہے۔ بالکل، جو نظریے پہ چلنے والا ورکر ہوتا ہے وہ کسی شخصیت کا غلام کبھی نہیں ہوگا۔ اس کا جو کمزوری ہوگی وہ صرف اس کا نظریہ ہوگا۔ اس نظریے کو فالو کرنے والے بڑھتے جائیں گے، ورکر ان کے ساتھ مچلتا جائے گا۔ اس نظریے پر حملہ کرنے والے بڑھتے جائیں گے، ورکر ان کے خلاف ہوتا جائے گا۔ اب کل کی جو ٹوٹل کمپین ہے، میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کی ہے، جب یہ نوٹیفیکیشن ہمارے اہم بات یہ آتی ہے کہ آپ اس نوٹیفیکیشن کے خلاف کیوں گئے؟ ہاں، وہ میں اس لیے کیا کہ اب چونکہ ڈی نوٹیفائی ہو گیا تو میں زیادہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ یہ نظر آ رہا تھا کہ پارٹی ورکرز جو برے وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے، پارٹی کو ٹوٹنے سے بچایا، خان صاحب کے اس وقت کے ساتھی ہیں جب خان صاحب کو چھوڑنے کے لیے لوگ تیار کھڑے تھے۔ اب اگر بہاریں آنے لگ گئی ہیں، کل جن لوگوں نے اس پودے کو بڑے مشکل سے اپنے خون سے پسینے سے سینچا ہے، اب اس پودے پر پھل آنے لگے تو پھر وہی چھاتا بردار آنے لگ گئے، پھر وہی کبے اکٹھے ہونے لگے۔ تو اب یہ وقت تھا، کل مجھے افسوس یہ ہو رہا تھا کہ جب یہ باڈی تشکیل دی گئی ہے، اس وقت وہ لوگ ایسے چپ ہو گئے جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے۔ ٹھیک ہے، ان کی رائے یہ تھی، مجھے بھی سمجھاتے رہے، ان کی رائے یہ تھی کہ بس پارٹی کا فیصلہ ہے، ہمیں مان لینا چاہیے، لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کیوں؟ میں کہتا تھا کہ پارٹی میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، میں تو خود عہدے کی دوڑ میں تھا ہی نہیں، آپ کے سامنے پہلے ان لوگوں نے مجھے نامزد کیا، میں نے ریجیکٹ کیا، میں نے کہا نہیں، میں اس عہدے میں نہیں آنا چاہتا۔ تو کل جب میں نے دیکھا کہ پارٹی کے اوپر پھر وہ شخصیت پسندی، وہی شخصیت پرست ٹولہ پھر آ گیا ہے، کیونکہ اب بہاریں آنا شروع ہو گئی ہیں، تو جب میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، جو سینئر ارکان تھے وہ سارے چپ ہو گئے، کمپرومائز ہو گئے۔ پھر میں نے اناؤنس کر دیا، حالانکہ یہ چیز میں پہلے ریجیکٹ کر چکا تھا کہ میں عہدہ نہیں لیتا۔ پھر میں نے اناؤنس کیا بھائی میں الیکشن لڑوں گا، اور الحمدللہ میرا کل کا انٹرویو اس نے اثر دکھایا ہے۔ اپنا ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر، یوتھ صدر تیمور الاسلام نے، اون بپی صاحب نے، ان صاحب نے ہمارے اس پروگرام کو سنا ہے، اور اس پر 11 بجے یہ پروگرام لانچ ہوا ہے، 3 بجے 3:30 بجے تک اس کا اثر الحمدللہ سامنے آ گیا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہی یہ ڈی نوٹیفیکیشن کا پروسیس شروع ہوا ہے، اب پھر وہ لوگ سامنے آ گئے جو لوگ پہلے کمپرومائز کر چکے تھے۔ میں ان سب سے کہوں گا کہ آپ اس پارٹی کا اثاثہ ہیں، لیکن خدا کے لیے غلط فیصلے پر، جیسے کل آپ چپ کر کے بیٹھ گئے تھے، پارٹی ہیک ہو گئی تھی، شخصیت پسندوں کے ہاتھوں میں چلی گئی تھی، آپ لوگ چپ کر کے بیٹھ گئے، کوئی سیلاب کی پوسٹ کر رہا ہے، کوئی کسی اور کی پوسٹ کر رہا ہے، ایسے نہ کریں۔ میں ان سب سے گزارش کروں گا
کہ میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں, میں نے آواز اٹھائی ہے, میری آواز خان صاحب تک پہنچی ہے. میں ان سے یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اسی طرح جب اور کوئی ہیکر آ جائے پارٹی پر ہیک کرنے کے لیے, آپ یہ کمپرومائز والا سلسلہ چھوڑیں. کیوں؟ آپ کسی پارٹی کے غلام نہیں ہیں, آپ ورکر ہیں. ورکر ڈیفینیشن یہ ہے کہ ورکر کی مجبوری صرف نظریہ ہوتا ہے. ورکر یہ نہیں ہوتا کہ بھی اب وہ پینل آ گیا تو اب وہ پینل آ گیا. ورکر کی ایک آواز ہوتی ہے. تو میری یہ گزارش ہے اپنے دوستوں سے کہ آئندہ بھی جب کبھی پارٹی ہیک ہونے لگے تو یہ نہ دیکھیں کہ کون طاقتور ہے, آپ آواز اٹھائیں. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے, آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے, تو آپ نے جس طرح مذمت کی کل وہ یہ بھی عمل کر سکتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں آپ پارٹی تقسیم نہیں ہو جائے گی تحصیل توسا میں؟ نہیں, دیکھیں نا, میں ایک چیز کا کہہ رہا ہوں, کل سے میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ الیکشن کرائیے. اب جو اس وقت میرے سامنے نام آ رہے ہیں پارٹی کے اندر سے, ہمارے بھائی ہیں ڈاکٹر منصور صاحب, اس کے علاوہ میں نے اور بھی کچھ سنا ہے کہ عاقب بھائی کا اندر ہی اندر نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. اگر ہو گیا ہے تو بھی اچھی بات ہے. اچھا, اگر باقاعدہ کمپٹیشن ہوتا ہے, یہ سلسلہ الیکشن کا آتا ہے, تو ہم اگر کوئی میرا ہم مزاج آ گیا جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدر ہونا چاہیے, میں اس کے حق میں بیٹھ جاؤں گا. ٹھیک ہے, میں اس کو اپروو کروں گا. کیوں؟ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کل پارٹی ہیک ہو رہی تھی, میں نے یہ سٹینڈ لیا. آج اگر کسی نظریاتی ورکر کو تحصیل صدر بنایا جاتا ہے یا وہ میرے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے میں اس کے فیور میں بیٹھ جاؤں, میں اس کی حمایت کر دوں. اگر دیکھوں گا کہ پھر کوئی عمران خان کا نام بیچنے والا آ گیا ہے, جو عمران خان کا نام بیچ کر پھر کبے کی طرح ادھر تاروں پہ جا کر کچھ نہ کچھ کھا لیا, پھر جب کھانا ختم ہو گیا پھر چوک پر آ کر ادھر ادھر آ کر پھر عمران کا نام بیچا, تو اس طرح کے لوگ اگر سامنے آئیں گے, میں بڑی سختی سے ان کے الیکشن میں ان کے خلاف جاؤں گا, میں مہم بھی کروں گا, اور جتنا ہو سکا. ہاں, اگر ہار گیا میں اسے مبارکباد دوں گا, جیت گیا تو میں پارٹی کو سنبھالوں گا, جو میرا رائٹ ہے. جو نام نوٹیفائی ہوا اس کو کیوں جو ہے نا پسندیدہ قرار دیا گیا, اس کی کیا وہ خامیاں تھیں؟ دیکھیں مشتاق بھائی, اس پر میرے خیال میں اب بات اس لیے نہیں بنتی کیونکہ وہ ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں, اور ان کی ایک ہسٹری ہے. انہوں نے خان صاحب کے خلاف, پارٹی پالیسی کے خلاف, ایک ہوتا ہے احتجاج, دوسری ہوتی ہے بغاوت. بغاوت جو ہوتی ہے اس کا شوکاز ہوتا ہے, جو احتجاج ہوتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے. تو میرے بھائی شہزاد نے جو ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں ان کا میں احترام کرتا ہوں, میرے بھائی ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھ لیجیے انہوں نے احتجاج نہیں کیا تھا خان صاحب کی پالیسی کو, اس نے خان صاحب کا مذاق اڑایا. اس نے ایسے ایسے خاکے بنا کے پیش کیے خان صاحب کے جیسے کوئی مسخرے لوگ کرتے ہیں. اتنا تو میں کہتا ہوں نون لیگ والوں نے بھی ایسا کبھی کام نہیں کیا, رانا ثناءاللہ نے کام نہیں کیا جو اس نے کام کیا تھا. تو بہرحال اس کی ایک ہسٹری تھی جو لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. صاحب نے مل کر آواز اٹھائی اور الحمدللہ پارٹی ایک بار تو ہیک ہونے سے بچ گئی. اب اس بار دیکھتے ہیں کہ میں سن رہا ہوں کہ چوری چوری کوئی نوٹیفیکیشن پھر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اگر چوری چوری نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں واضح میں پھر بولوں گا. سمپل. دیکھیں نا, میں دیکھ رہا ہوں, میں پارٹی دیکھیں, پارٹی کسی کی ملکیت نہیں, پارٹی پوری قوم کی ہے. اگر کوئی یہاں توسا میں ورکر یہ کہتا ہے کہ پارٹی میری ہے, میں پرانا ہوں, بھائی عمران خان صاحب جب خود کہہ رہا ہے کہ یہ پارٹی میری نہیں ہے, یہ قوم کی, تو تم کون ہوتے ہو پارٹی تمہاری؟ اچھا, اب دیکھ رہا ہوں, میں سن رہا ہوں کہ چوری چوری نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں, سامنے کچھ اور دکھایا جا رہا ہے, اندر پھر نوٹیفیکیشن ہو رہے ہیں. اگر پھر کوئی ایسا نوٹیفیکیشن آتا ہے, چلی جا رہی ہے. ہاں بالکل, دیکھیں نا سر, یہ سیاست ہے نا, یہاں پر تو ٹوٹل مفاد پرست اکثریت ہوتی ہے. اچھا, آپ اگر ایسا نام سامنے آتا ہے کہ جس کا پھر وہی والا ایشو کہ وہ ہیکر ہے, سر اظہار صاحب اس طرح تو آپ تنہا رہ جائیں گے. دیکھیں سچائی کے ساتھ کھڑا رہنا نا انسان کو سکون دیتا ہے. تنہا تو میں ہوں, ٹھیک ہے, تنہائی مجھے نہیں ڈراتی, مجھے وہ چیز ڈراتی ہے کہ میں محفلوں میں کھڑا ہوں, میں لوگوں میں کھڑا ہوں اور منافقوں کے ڈیرے میں کھڑا ہوں. ادھر ادھر میرے گرد منافقوں کا ایک ہجوم ہو اور میں بڑا خوش ہوں. نہیں, مجھے اکیلے جینا اچھا لگتا ہے. جب میرے قریب ہوں تو دل کے صاف لوگ ہوں, ادروائز میں ان لوگوں کے مجھے تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ کلمہ چوک پر آپ صرف مائک لے کر اکیلے کھڑے ہوں گے. مجھے تو ایسے نظر آ رہا ہے. دیکھیں میری آواز انشاءاللہ ان سب پہ بھاری ہوگی انشاءاللہ. چلیں یہ بتائیں کہ کل تک تو آپ جو ہے نا کسی بھی عہدے کے امیدوار نہیں تھے, جی آگے کیا خواہش ہے؟ ہاں بالکل, دیکھیں میں کہہ رہا ہوں, کل کیا کچھ عرصہ پہلے عاقب بھائی نے اور احسن بھائی نے مجھے نامزد کیا کہ ہم آپ کو بنانا چاہتے ہیں اپنا تحصیل صدر. میں نے ایکسکیوز کیا, کیوں؟ میری مصروفیات تھی سر. لیکن کل جب میں نے دیکھا کہ پارٹی ہیک ہو رہی ہے
اور میرے جو نظریاتی ورکر ہیں پرانے ہیں وہ سارے چپ ہو گئے. پھر میں نے کہا میں الیکشن میں آتا ہوں. اب جب میں الیکشن پہ تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ ہوا مچا, ایک زبردست آواز آئی, تو اس کے بعد یہ ڈی نوٹیفیکیشن. اب جو آج میں سوچ رہا ہوں وہ یہ ہے, اب اگر میرے سامنے ایسا نام آتا ہے تحصیل صدر کا اور اس کا چوری نوٹیفیکیشن بھی اگر نہیں ہوتا تو وہ مجھے اگر اچھا لگتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ پارٹی کو صحیح سنبھال سکتا ہے اور زبردست کام, میں اس کے پیچھے کھڑ کے کام کروں گا, میں اس کی حمایت میں بیٹھ جاؤں گا. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے عہدوں کی, اور نہ میں ان عہدوں کے بارے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. لیکن کل جو انٹرسٹ بڑھا تھا وہ انٹرسٹ نہیں تھا, وہ ایک جنون تھا کہ میری پارٹی جا رہی ہے. آپ کی نظر میں اعلیٰ قیادت کو کیا کرنا چاہیے؟ آخر ایک تو چیز متنازع جہاں بن چکی ہے, جی اب ان کو اگلا لاہ عمل کیا اختیار دیکھیے, خان صاحب نے جب انٹرا پارٹی الیکشن کرایا تھا یہ 2018 میں والے جو اس سے پہلے, تو خان صاحب نے سب کو بولا تھا کہ دیکھو اس وقت خان صاحب کونسل میں 11 نومبر کو آئے تھے نا, جی اس وقت بھی نظریاتی کارکنوں کو اسٹیج پہ نہیں آنے گے. اچھا, تو خان صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ بھئی نوٹیفیکیشن کرتے جائیں, جو آپ باڈی بنا رہے ہیں نوٹیفیکیشن کرتے جائیں, جہاں نوٹیفیکیشن پہ جھگڑا ہو وہاں ووٹنگ کرا لیں. ٹھیک ہے, یہ خان صاحب کا ایک بہترین میرٹ پالیسی تھی. تو اب یہ چوری اگر نوٹیفیکیشن ہوں گے, ہو سکتا ہے ایسا بندہ پھر سامنے آ جائے جس کے خلاف مجھے احتجاج کرنا پڑے, میں اکیلا احتجاج کروں, جیسا بھی ہے. بہرحال میری خواہش یہ ہے کہ تحریک انصاف توسا کے ساتھ پہلے بہت ظلم ہوا ہے, اب کم از کم پارٹی ورکر کے پاس اس کی کمانڈ جانی چاہیے. وہ نام ہیں پڑے, اگر کوئی ہم سے مشورہ کرے گا تو ہم لیں گے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں, پھر میں سن رہا ہوں, ہمیں بتانا پسند کرو. ہاں میں بتا رہا ہوں, کچھ نام ہیں اپنا, ابھی اگر میں وہ نام اگر بتا دیتا ہوں نا, تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو سامنے کچھ اور دکھا رہے ہیں. اب یہ بھی مزے کی بات ہے نا, یہ سب دوست ہیں, سامنے کچھ اور دکھا رہے ہیں, اندر ہاتھ پاؤں پکڑ کر نوٹیفیکیشن کرائے جا رہے ہیں. خدا کے لیے ہمارا نوٹیفیکیشن کر دو, ہم زیادہ ڈیزرونگ ہیں, ہم یہ ہیں, ہم, اور اپنی تصویریں آگے دکھائی جا رہی ہیں. اب اگر اس طرح کے نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں اور معافیا مانگ کر نوٹیفیکیشن ہوتے ہیں, تو اگر مجھے ترس آ گیا تو میں چپ کر جاؤں گا, میں کچھ نہیں کہوں گا. ٹھیک ہے, اگر مجھے ترس نہ آیا کہ میں نے دیکھا کہ یہ باقی پھر پارٹی کو ہیک کرنے لگے, عمران خان کا نام بیچ کر, میں بولوں گا. پھر پیام توسا کیا, میں نے اے آر وائی سے آج لنک کیا ہوا تھا, یقین کریں میں نے اے آر وائی سے لنک کیا ہوا تھا کہ میں نے کہا اگر میری یہ آواز نہیں آتی تو ادھر اعلیٰ قیادت تک نہیں جاتی. میں نے یہاں جو نمائندہ ہے اے آر وائی کا, میں نے اس سے لنک کیا ہوتا ہے کہ کائنڈلی میری آواز پہنچائیں. وہ تو بند ہو چکا ہے یار, دیکھیں بند ہو جائے جو بھی, خان صاحب تک آواز پہنچ ہی جاتی ہے. اچھا, یہ پروسیس چلتا رہے گا سر جی. اور آپ کے جو ہے نا سربراہ تحریک انصاف جناب چیئرمین عمران خان نے 13 اگست کی کال دی ہوئی ہے, اس کے کیا سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں, خان صاحب کو کسی چیز کی یوں سمجھے کہ ایک بار اشارے کی ضرورت ہوتی ہے, پوری قوم اٹھ کھڑی ہوتی ہے. میں سب دوستوں سے کہوں گا کہ وہاں جائیں اور خان صاحب کی آواز کے ساتھ آواز ملائیں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی انشاءاللہ جائیں گے, کیونکہ یہ پاکستان کی جنگ ہے, اس قوم کی حقیقی آزادی کی جنگ ہے, اور ہم انشاءاللہ ضرور پہنچیں گے. لیکن خان صاحب کے جب نظریے کے ساتھ ہم کھڑے ہیں تو خان صاحب کے نظریے کی طرح ہی ایکشن کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم سامنے خان صاحب کا نظریہ بیچیں, لوگوں کو متاثر کریں, پھر اندر جا کر اور ہم مکا کر لیں, چلو یہ تم تو وہ میں, اور آگے دیکھا. نو, ایسا نہیں. میں کل بھی کہہ رہا تھا, میں نے کہا پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کا ایک رنگ ہے, نیلا پیلا سابا رنگ نہیں ہے کہ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. اسی طرح جو نظریاتی ورکر ہے اس کا بھی ایک رنگ ہے. الحمدللہ میں اس چیز پر قائم ہوں کہ ہمارا انشاءاللہ ایک رنگ نظر آئے گا. یہ نہیں ہوگا کہ میں اس کے منہ پر اس کا ہو گیا, اس کے منہ پر اس کا ہو گیا, مکا کرتا رہوں, کچھ تو لے لے کچھ میں لے لوں, ایسا نہیں ہوگا. میرٹ پر کھڑے, اگر بے شک آپ نے ابھی بولا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے, مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں کہ تم حق کے ساتھ کھڑا رہوں نا, اکیلا ہو جاؤں, لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ایسے لوگ پیدا کر دیتے جو میرے پیچھے آ جاتے ہیں. جیل یاترا کر کے آئے ہیں آپ, بطور سیاسی کیا محسوس کیا؟ وہاں پر انسان مضبوط ہوتا ہے. اچھا, ہاں, وہاں پر انسان جا کر دیکھیں, جب کیسے دو طرح کی جیل ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے آپ اخلاقی مجرم ہیں, آپ سے کوئی جرم ہوا ہے واقعی, اس میں ضمیر کی ملامت, جیل سے زیادہ ضمیر کی ملامت کھا جاتی ہے. جو انسان ضمیر کی قید میں چلا جاتا ہے نا, وہ تباہ ہو جاتا ہے. جب آپ نظریاتی طور پہ اپنے نظریے کے لیے جاتے ہیں نا, اس وقت آپ کا ضمیر آپ کو حوصلہ دے رہا ہوتا ہے. یعنی اندر کا انسان کو زندہ رکھنا چاہیے.
جب آپ جرم کر کے جاتے ہیں یہ اندر والا انسان ہی کھا جاتے ہیں، سلاخیں کچھ نہیں کہتے۔ جب آپ نظریے کے لیے جاتے ہیں اس وقت اندر کا انسان تجھے حوصلہ دے رہا ہوتا ہے پریشان نہ ہو، تو ضمیر کی جنگ ہوتی ہے۔ اچھا میں مضبوط ہوں گا۔ تحصیل توسا کے ورکرز کے نام کیا پیغام؟ میری ان سے ایک ہی گزارش ہے، کل سے میں نے یہی گزارش کی ہے، تحصیل توسا کے ورکرز کو میں یہی کہوں گا کہ نظر رکھیں، کڑی نظر رکھیں۔ جو چیز میں نے آبزرو کی ہے تھوڑے سے عرصے میں، عمران خان صاحب کا نام بیچا جا رہا ہے، عمران خان صاحب کا نظریہ بیچا جا رہا ہے، سامنے کچھ ہیں اندر کچھ ہیں، ٹھیک ہے، پارٹی کے عام ورکر کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر جب دیکھ طاقت پیدا کی جاتی ہے، اس طاقت کے بدلے جا کر وڈیروں سے جاگیرداروں سے پھر اپنے مفادات لے لیے جاتے ہیں، پھر پارٹی ورکر وہی نعرے لگاتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، فیصلے عام ورکر کے سامنے ہونے چاہیے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اب یہ نہیں ہونا چاہیے، میں پھر کہوں گا کہ ہمیں ایک رنگ میں جینا ہوگا، ہمیں یہ رتا پیلا ساوا میں اگر سریکی چا کا میٹھا ای کلر کا نکلنا پوسی بھئی، ہم ابن الوقت نہ ہو جائیں۔ اب کل تک خاموشی تھی، ایسے تھی جیسے صرف اظہار پاگل ہو گیا ہے، صرف بول رہے سارے پارٹی کے وجود کو برقرار رکھنا۔ ہاں جی اچھا، اب جب ڈی نوٹیفیکیشن ہو گیا الحمدللہ سارے باہر آ گئے، میں تو بڑا خوش ہو گیا چلو ہم زندہ تو ہیں۔ تو اب میں پھر سب سے میسیج ہے میرا، جو بھی صدارت کے لیے آنا چاہے، تحصیل صدارت کے لیے، انشاءاللہ میں ان میں سے ان کو کنٹیسٹ کروں گا، سخت مقابلہ بھی کروں گا، جو میں سمجھوں گا کہ یہ پارٹی کو بیچنے والا ہے، یہ جاگیرداروں کے ڈیروں پہ بیٹھنے والا ہے، یہ جاگیرداروں کی اپنا پشت بنائی ہے اس کو، اس کے خلاف میں لڑوں گا، الیکشن کروں گا۔ اگر میں دیکھتا ہوں کہ واقعی نظریاتی لوگ آ گئے، جیسے نام آ رہے ہیں ادھر سوشل میڈیا پر، میں ان کے حق میں بیٹھ جاؤں گا، ان کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنے بھی ہیں ان کو سپورٹ کریں تاکہ ہماری تاریخ انصاف۔ میں نے سر اظہار کی ساری گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ نظریاتی کارکنوں کو پارٹی کو بچانے کے لیے سر اظہار صاحب نے ایک گروہ کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اس کی ایک مثال ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، جب سردار امجد فاروق خان کھوسہ کو پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا تو تحصیل توسا کے کارکنوں نے بلاول ہاؤس کے آگے جا کر دھرنا دیا تھا اور اس کا ٹکٹ کینسل کروایا تھا۔ یہی عمل اب دہرایا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، اور جو ہے نا نوٹیفائی ہونے والے تحصیل صدر کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے۔ بس نام خوش رہیں۔